اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. الشیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفات صلاۃ النبی میں آگے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ سترے سے متعلق ہے. سترے کے احکام اور مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں. سترہ کیا ہے کہ نمازی اگر منفرد اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اس وقت اسے اپنے سامنے کوئی چیز رکھنی چاہیے جو اس کے اور گزرنے والے کے درمیان حائل ہو. اسے سترہ کہتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سامنے والے شخص کی نماز میں اطمینان ہوتا ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اطمینان ہے کہ اب کوئی گزرے گا نہیں سامنے سے. اور دوسرا جو گزرنے والے احباب ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے, اس پر گناہ ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی. تو سترہ رکھنے سے نماز پڑھنے والے کو بھی آسانی ہے, اطمینان سے نماز پڑھے گا, اور دوسرا جو سامنے سے گزرنا ہے کسی کام سے ان کو جانا ہے ان کے لیے بھی آسانی ہے. تو یہ اپنے ساتھ بھی احسان ہے, دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی احسان ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو سامنے کوئی چیز سترے کے طور پر رکھیں, ورنہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. بسا اوقات انہیں جانا ہوتا ہے لیکن لوگ نماز پڑھنے کیسے جائیں گے وہ, لہذا سترہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, آپ نے کہا لا تصلی الا الی سترہ, آپ نے کہا سترے کے سامنے ہی نماز ادا کرو, اور کہا کسی کو تمہارے سامنے سے گزرنے مت دو. نمازی کے سامنے سے, نمازی کی جگہ کہاں تک ہوتی ہے؟ سجدہ کرنے تک, جہاں اس کی پیشانی وہ رکھ رہا ہے اتنا حصہ اس کا ہے. سامنے سے گزرنے مت دو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 2-3 صف چھوڑ کے جا رہا ہے تو آپ جا کے وہاں روکیں اس کو. تمہارے سامنے سے کا مطلب یہ جہاں تک آدمی سجدہ کرتا ہے وہ اس کا اتنا حصہ ہے, اسے گزرنے مت دو. آپ نے کہا فَإِنْ أَبَى, اگر کوئی آدمی انکار کرے اور گزرنے کی کوشش کرے, آپ نے کہا فَلْتُقَاتِلْهُ, آپ نے کہا اس سے لڑو اور اس کے ساتھ لڑو, کیونکہ آپ نے کہا فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ, کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے. یہ گناہ ہے. حتیٰ کہ آپ نے زبردستی گزرنے والے کو کہا کہ اس کے ساتھ شیطان ہے. تو اس سے سترے کی اہمیت پتہ چلتی ہے ایک, اور دوسرا گزرنے پر گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سترے کے قریب مومن کو کھڑا ہونا چاہیے, جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ, تم میں سے کوئی نماز پڑھے سترے کے سامنے نماز پڑھے, ولیدن منہا, اور اس کے قریب ہو کر کے نماز پڑھے. سترہ کوئی بھی اونچی چیز ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے وہ ستون ہو سکتا ہے وہ کرسی ہو سکتا ہے وہ عصا ہو. جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے, ایک تابعی ہیں یزید ابن ابی عبید, وہ کہتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کو آتا جاتا تھا, تو ایک ستون تھا جہاں پر مصحف رکھا ہوا تھا مسجد نبوی میں. اس ستون کے پاس جیسی مسجد میں آتا میں تو حضرت سلمہ بن اکوع جلدی اس ستون کے پاس جا کے نماز پڑھتے تھے. تو ایک مرتبہ کہتے میں نے ان سے پوچھ لیا کیا بات ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اس ستون کے پاس آ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب نماز ادا کرتے تو آپ اپنے سامنے سترہ رکھتے تھے, اور وہ سترہ ستون کے طور پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے. بلکہ ایک اور روایت ہے جس روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا, وہ بھی خود صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے کبار اصحاب النبی, نبی کے بڑے صحابہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, یبتدرون السواری عند المغرب, مغرب کی جب اذان ہو جاتی تو وہ کھمبوں کی طرف جلدی جلدی کر کے جاتے تھے. مغرب کی اذان کے بعد سنتیں ہیں, 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے انس بن مالک کہتے ہیں میں بڑے بڑے صحابہ کو دیکھتا تھا اذان ہونے کے بعد وہ ستونوں کی طرف جاتے تھے تاکہ اسے سترہ بنا کر کے وہ نماز پڑھیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے, ستون کی طرف نماز ہو سکتی سترہ بنا کر کے. اور ایک روایت ہے مصنف کی جس میں یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو دیکھا مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے, قد نصب عصا, انہوں نے اپنی لاٹھی کو سامنے گاڑ دیا تھا. مسجد حرام میں انہوں نے اپنی لاٹھی کو سامنے گاڑ دیا تھا اور اسے سترہ بنا کر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب لکڑی بھی سترہ ہو سکتی ہے. ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ جب ان کے پاس سترے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی,
اور مسجد میں کوئی ستون ان کو نہیں ملتا تو ان کے غلام نافع کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے شاگرد بھی ہیں، کہ عبداللہ بن عمر دیکھتے کوئی ستون خالی ہے، نہیں ہے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، تو کہتے تھے ولنی ظہرک، کہتے تھے گھوم کے بیٹھ جاؤ. تو اپنے غلام کہتے تم گھوم کر کے بیٹھ جاؤ، تو ان کے پیٹھ کو وہ سترا بنا کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بھی سترا ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی اونچی چیز جس کے ذریعے سے مومن نماز میں اپنے سامنے اسے رکھ سکے وہ سترا ہو سکتی ہے. بلکہ ایک روایت کے مطابق سواری اونٹ کو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سواری کے طور پر اسے بھی سترا بنایا جا سکتا ہے. لہٰذا سترے کا اہتمام کرنا چاہیے اور بغیر سترے کی نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. کیا یہ سترا رکھنا واجب ہے یا زیادہ بہتر ہے، تاکید ہے؟ اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، سترا رکھ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے. لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ سترا رکھنا واجب نہیں ہے، یہ مسنون ہے، سنت ہے جس کی بڑی تاکید آئی ہے. گویا کہ تین شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرض، واجب، ضروری چیز. دوسری ہے سنت، جس طرح مغرب کی اذان کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، پڑھے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بیچ کی ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں سنت، جو مؤکد ہے. سنت مؤکدہ مطلب صرف 12 رکعت نہیں، سنت مؤکدہ کا مطلب وہ سنت جس کی بڑی تاکید آئی ہے حدیثوں میں. اتنی تاکید آئی ہے کہ بعض علماء کو لگا کہ یہ فرض ہے. اسے کہتے ہیں سنت، وہ جو مؤکد ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے اسے واجب کہا ہے. اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترا سامنے رکھ کر کے نماز پڑھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض ہے. لیکن ایک اور روایت صحیح ہے ان کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مینا میں نماز پڑھتے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، الی غیر جدار، آپ کے سامنے دیوار نہیں تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی آپ نے مینا میں جب نماز پڑھی تھی، ایک نماز کے موقع پر کہتے ہیں آپ کے سامنے دیوار نہیں تھی، اس کا مطلب سترا نہیں تھا. تو جب رسول نے پڑھی ہے ایسی نماز تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے. اگر یہ فرض ہوتا تو آپ کسی صورت اسے نہیں چھوڑتے. لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، رسول نے دیوار کی طرف تو نہیں پڑھی ہے، کوئی اور چیز رکھ کے پڑھی تھی. تو علماء نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی اور چیز رکھ کے پڑھی ہوتی تو ابن عباس جیسے صحابی جو عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ آپ دیوار کے بغیر نماز پڑھیے؟ اس کا مطلب کوئی اور چیز بھی وہاں نہیں تھی. اگر کوئی اور چیز ہوتی تو کہتے دیوار سامنے رکھ کے نہیں پڑھی، ہاں لکڑی رکھ کے پڑھی، عصا رکھ کے پڑھی. صرف یہ کہا انہوں نے کہ دیوار نہیں تھی وہاں، اس کا مطلب کوئی سترا موجود نہیں تھا. اس لیے صحیح قول کے مطابق واللہ اعلم سترا رکھنا یہ سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جس کی بڑی تاکید آئی ہے کتاب و سنت میں. اگر کوئی آدمی اسے واجب مانتا ہے اہل علم کے بقول دلیل کے روشنی میں تو اس قول پر ہم انکار نہیں کر سکتے. بہر صورت مومن کو چاہیے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے، چاہے وجوب کی بات ہو یا تاکید والی سنت کی بات ہو، سترے کو وہ ترک نہ کرے. انشاءاللہ اس کے مزید احکامات اگلے درس میں آئیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.